کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر خواتین جو ہے مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا ان کو کہ بھئی اب نہیں آؤ، تو کچھ خواتین نے اعتراض کیا۔ اب دیکھیں یہ خیر القرون کا دور ہے، خلفائے راشدین کا، حضرت عمر کا دور، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں امن کتنا ہوگا، سکون کتنا ہوگا، لیکن ان کو جو ہے لگا کہ ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بات لوگ لے کے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے نا، ان کے مزاج کو سب سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا اگر اللہ کے نبی آج زندہ ہوتے نا تو اگر وہ اس ماحول کو دیکھتے تو وہ بھی منع کر دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر۔ پروگرام امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پروردگار کا کروڑوں احسان اور شکر کے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا۔ آج 17 رمضان المبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سیدہ عائشہ کے فضائل اور ان کی زندگی کے حوالے سے ہوگا۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ملک کے معروف دانشور اور اسکالر شیخ نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، بہت شکر گزار ہوں آپ نے دعوت دی اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری زوجہ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کے فضائل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے بہت اہم موضوع رکھا ہے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اتنی عظیم شخصیت ہیں ہمارے اسلام کی، ہمارے مذہب کی، کہ علماء کرام نے لکھا کہ تقریباً 1/4 دین جو ہے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، 1/4 دین، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ایکسکلوزیو، یعنی جو کسی اور صحابی سے مروی نہیں ہے روایات، وہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کس وجہ سے ملی اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ تعداد کے اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات زیادہ ہیں جی، لیکن ان روایات کو اور صحابہ نے بھی روایت کیا ہے، یعنی محفل کے اندر اور صحابہ کرام بھی تھے، لیکن جو ایسی خاص روایات کی کسی اور صحابی سے منقول ہی نہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کو کوئی بھی مشکل پیش آتی کسی بھی دینی مسئلے پر تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے ہیں۔ واہ، یعنی وہ سمجھے اپنے زمانے کی بہت بڑی مفتیہ تھیں۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ان سے پوچھنے جاتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے پوچھتے، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ اجمعین، تمام صحابہ کرام جب تک وہ زندہ رہیں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے جاتے تھے۔ یہ ایک فضیلت ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی فضیلت آپ یہ سمجھیں کہ آپ حبیب نبی تھے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ یعنی ہم پوری امت بشمول دیکھیں آپ قیامت تک جو لوگ آئیں گے صحابہ کرام، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہوں، واہ واہ، بلکہ اللہ کے نبی ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، لیکن ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے ہی نہیں کرتے ہیں۔ واہ واہ، ہمارا وہ کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم بھی جو کوشش کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو، واہ، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی کو نہیں پتا کہ شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ان کی فضیلت ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، یعنی سب سے زیادہ آپ کو کون پسند ہے؟ آپ نے کہا عائشہ، سبحان اللہ۔ یہ فضیلت، تو وہ صحابی تھوڑا جھجکا، پھر کہنے لگا اچھا مردوں میں کون ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ کا والد۔ واہ 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 واہ، یعنی یہ گھرانہ اتنا برکتوں والا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز عرض کروں بڑی عجیب، کہ جلوت کے اندر یعنی محفل کے اندر اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت نے دیکھا ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے،
واہ واہ. ٹھیک ہے. یعنی سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے بچپن کے ساتھی تھے اور پھر لڑکپن کے ساتھ جوانی میں بھی دوست رہے آپ کے. پھر جب آپ کو نبوت ملی ہر موقع پر وہ آپ کے ساتھ تھے, حتیٰ کہ انتقال ہوا اس کے بعد بھی ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور خلوت کے اندر ایک ظاہر بات ہے گھریلو زندگی, وہ سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا ہے. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ان کی فضیلت ہے. اور ایک اور آپ فضیلت ان کی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقاعدہ جو ہے قرآن مجید کے اندر ایک صورت, جی, ان کی پاکیزگی, پاک دامنی, سبحان اللہ, ان کی عفت, ناموس, اللہ اکبر, اس کے لیے باقاعدہ ایک پوری قرآن کی صورت اتار دی. واہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مرد بہت سارے جو ہیں ایسے گزرے ہیں جن کا ایمان کامل ہو گیا, یعنی وہ ان کا ایمان جو ہے کمال پر پہنچ گیا. عورتیں بہت کم گزری, لیکن 2 عورتیں تھیں جن کا ایمان کامل ہوا. ایک حدیث ہے تو اس میں ایک عورت جو ہے وہ سیدہ مریم جو ہے وہ ہیں, ان کا ایمان بھی کامل تھا. سبحان اللہ. اور حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی مسلمانوں کی, ان کا ایمان بھی کامل تھا. پھر آپ سے جب یہ حدیث بیان کی پھر آخر میں فرمایا, کہنے لگے کہ اور عائشہ کو تمام عورتوں پر, جس میں یہ بھی آ گئیں, ایسی فضیلت ہے جس طرح سرید جو ہوتا ہے اس کو تمام خانوں کے اوپر ہے. واہ واہ سبحان ایک مثال تھی. سرید کا مطلب ہے یعنی سرید آپ ایسا سمجھو کہ عرب کے اندر جب سرید آ جاتا تھا تو پھر لوگ کوئی اور کھانا نہیں کھاتے تھے. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت تھی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود صحابہ کرام کو فرمایا کہ مجھے کچھ ایسی فضیلتیں ملی ہیں کہ دنیا کی کسی اور عورت کو نہیں ملی. تو پوچھا کون کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں واحد خاتون تھی جو کہ غیر شادی شدہ تھی, کنواری تھی, باقی ساری جو ہے آپ کی ازواج تھی وہ شادی شدہ تھیں. جی. کا ایک فضیلت یہ تھی. دوسری فضیلت یہ تھی کہ جب میرا نکاح ہوا, نکاح سے قبل باقاعدہ جبریل امین جو ہے وہ لے کے آئے, میری تصویر لے کر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہا کہ بھائی یہ تصویر میری دکھائی گئی ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ میری فضیلت تھی. پھر اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب میں تھی. سبحان اللہ. اور مردوں میں میرا والد تھے. سبحان اللہ. پھر کہا کہ ایک فضیلت میرے پاس یہ ہے کہ میں نے آنکھ ہی اسلام کے اندر کھولی ہے. ہاں سبحان اللہ. کیونکہ آپ کے جب پیدا ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق تو اسلامی ماحول ملا, تو آپ ایک دن بھی جو ہے وہ ایسا غیر اسلامی ماحول آپ کو نہیں ملا. پھر اللہ کے نبی کے حرم میں 9 سال تک رہی, تو پوری تربیت آپ کو اللہ کے نبی نے دی. یہ ایک بہت بڑی فضیلت کو ملی. بالکل بالکل. پھر آپ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا انتقال جو ہے میری گود میں ہوا سر رکھے ہوئے, یعنی اللہ کے نبی نے آخری مرتبہ جنہیں دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھی, اور انہوں نے اللہ کے نبی کو آخری زندگی میں آخری مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. پھر فرمایا کہ میرے حجرے کے اندر ہی ان کو دفن کیا گیا اور اسے جنت کا ٹکڑا قرار دیا, روضۃ من ریاض الجنہ. یہ بہت بڑی فضیلت والی خاتون تھی. اور اسلام, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جس طرح علمی اعتبار سے اتنی بڑی ہے, اور اسی طرح ہمیں ان کی زندگی سے بہت سارے اسباق ملتے ہیں جو آج کل ہمارے زمانے کے اندر ریلیٹ ہوتے ہیں. جی. آج آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر اکثر جھگڑے ہوتے ہیں. جی. بلکہ آپ دیکھیں عاملوں کا کاروبار اسی پر چل رہا ہے. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. بیوی شوہر سے تنگ ہے, شوہر بیوی سے تنگ ہے, اور بہرا روی اسی کی وجہ سے ہے. ظاہر بات ہے آپس میں محبت نہیں ہے, اور اس سے جو ہے دشمنیاں بھی ہوتی ہیں, قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے. مثلا کچھ معاشروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہے ہیں کہ ہم نے سیرت کا وہ پہلو چھوڑ دیا کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملا. جی. یعنی ہم نے اسے نظر انداز کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے کہ آپ کا اپنی بیگم کے ساتھ کیا برتاؤ تھا, تو یقین کریں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اسی طرح سکون, چین اور امن آ جائے گا. اچھا, وہ جو ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ جو لاڈ اٹھاتے تھے, جو محبت فرمایا کرتے تھے, جیسے عمر کم تھی تو روٹی ان کے ساتھ آٹا گوندنا یا دوڑ لگانا ان کے ساتھ, اور ان سے محبت کرنا, ان سے
تو بڑی اچھی آپ نے بات کی. اگر کچھ اس پہ آپ بات کریں اور اس کو پھر ریلیٹ بھی کریں آج کے دور سے, ویسے تو آپ نے کر دیا لیکن اس کو اور مزید اس پہ بات کریں تاکہ آج کل یہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے میرے خیال سے کہ مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یعنی آپ ایک میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا, اس میں پھر اور چند واقعات آپ سنیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ آپ بیگم کے ساتھ کس طرح تعلق رکھنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جہاد کا سفر چل رہا تھا تو حضرت امی عائشہ کا ہار گم ہو گیا. اب ہار گم ہو گیا تو جب قافلہ اٹھنے لگا تو امی عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھائی میرا ہار گم ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے ان کو ڈانٹا نہیں, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ڈانٹا جاتا, بھائی تم کیوں نہیں سنبھالتے ہو اپنی چیزوں کو, جیسے اتنے یہ نہیں کہا, بلکہ صحابہ کرام کو کہا کہ جاؤ امی کا جو ہے ہار ڈھونڈو سب. واہ سبحان اللہ. اب سارے صحابہ کرام, عشاء کی نماز ہو گئی تھی, وضو کرے, اب سارے صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں. اب رات کا وقت آ گیا, ڈھونڈتے رہے, کہیں نہیں ملا. اب صبح جب فجر کا وقت قریب آنا شروع ہوا نا تو اب لوگوں کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں تھا. تو کچھ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اشارتاً, یعنی وہ کہتے تو نہیں کہ بھائی ان کی بیٹی کی وجہ سے آج دیکھو ہماری نماز بھی رہ جائے گی جی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑے جوش میں آ گئے. اچھا وہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. تو اب وہاں جا کے نا اشارے سے ان کو غصہ کر رہے ہیں کہ تو نے جس طرح ہم کہتے ہیں شور نہیں کر رہے, اشارے سے ان کو جو ہے سمجھا. اچھا پھر ان کے پیٹ پر جو ہے انگلی بھی ماری کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے. تو وہ کہہ رہی میں نے ہلی بھی نہیں تاکہ اللہ کے نبی کی نیند خراب نہیں ہو, آرام میں خلل نہ پڑے. سبحان اللہ. اچھا آپ جب اٹھے تو کہا گیا کہ بھائی پانی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات اتار دی. سبحان اللہ. یعنی یہ انسانی تاریخ کے اندر 8000 سال کی انسانی تاریخ پہلی مرتبہ جو ہے, حالانکہ مٹی کو تو یہ سمجھا جاتا ہے مٹی سے انسان گندا ہو جاتا ہے, جی جی جی, لیکن کہا کہ بھائی مٹی آپ لگا لو پاک ہو جاؤ گے. تو یہ ان کی فضیلت تھی. تو پھر تمام صحابہ کرام جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ بھائی ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے ایک اور آسانی مل گئی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, نعمت مل گئی. تو وہ اتنی وہ تھی. پھر ایک واقعہ آتا ہے, ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو کہا جاؤ بھائی تم لوگ آگے جاؤ. تو صحابہ کرام فوراً آگے چلے گئے. تو جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے امی عائشہ سے کہا کہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی. واہ واہ. یعنی آپ نے خود کہا, انہوں نے نہیں کہا, حالانکہ ان کی عمر چھوٹی تھی. آپ نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی. آج کوئی اپنے شوہر بیوی سے ہی کہہ سکتا ہے؟ مطلب ہم تو بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ خلاف معمول سمجھیں گے کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے. ہاں آپ نے کہا نہیں چلو دوڑ لگاتے ہیں. تو آپ نے دوڑ لگائی تو اس وقت حضرت عائشہ تھوڑی دبلی پتلی تھی تو وہ آگے نکل گئیں, وہ جیت گئیں. اچھا کچھ عرصہ گزرا, 2-3 سال گزر گئے, ایک اور سفر میں آپ ساتھ گئے. تو پھر آپ نے صحابہ کرام کا بھائی تم آگے جاؤ. آپ صحابہ کرام آگے چلے گئے. تو آپ نے حضرت عائشہ کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں. اب جب دوڑ لگائی تو اس وقت حضرت عائشہ کا جسم تھوڑے وزنی ہو گیا, تو آپ سے ہم تھوڑے دبلے پتلے, تو آپ آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا یہ دیکھو یہ اس کا بدلہ ہے. واہ, آج ہم برابر ہو. واہ واہ واہ, کیسی دل جوئی. سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ جو ہے وہ عید کا موقع تھا تو کچھ حبشی جو ہے وہ اپنا کھیل پیش کر رہے تھے. تو آپ سے حضرت عائشہ کا تمہیں دیکھنا ہے کھیل؟ کہاں. تو آپ ان کندھے کے بعد ان کو رکھ کے کھڑا ہو گئے اور ان کو دکھاتے, جب تک وہ خود نہیں تھک گئیں آپ نے وہاں سے نہیں ہٹے. او ہو سبحان اللہ. تو دیکھیں کتنی محبت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے بیگم کے ساتھ. اب کہیں اگر کھانا جیسے بوٹی ہوتی ہے نا کھاتا ہے انسان, تو جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتی تھی جہاں سے, تو آپ بھی وہیں سے محبت دکھانے کے لیے کھاتے تھے. واہ واہ واہ. اور آپ سے کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے, یا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو زیادہ لیکچر جھاڑتا رہتا ہے, یہ نہیں کہا. یا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو ہر وقت نفل پڑھتا رہتا ہے, بلکہ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ شخص ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے اچھا ہے, اور میں اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں, ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے معاشرت کے اندر, کہ اگر ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے گھروں کے اندر یہ پریشانیاں ختم کرنی ہیں, جھگڑے نفرتیں
اور ایک دوسرے سے تلخیاں، دوریاں، حسد، کینہ، بغض، اگر ہم نے یہ ختم کرنا ہے آپس میں میاں بیوی کے درمیان ان کے تعلقات کو بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین جو اسوہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کا اپنی بیگمات کے ساتھ، حضرت عائشہ سے کیونکہ زیادہ وہ تعلق رہا ہے اور ان سے وہ احادیث بھی زیادہ ہیں تو ہمیں زیادہ چیزیں وہاں سے ملتی ہیں، باقی آپ کا اپنی تمام بیگمات کے ساتھ ایک جیسا ہی تعلق تھا. اچھا شیخ صاحب، آپ نے جو بات کہی شروع میں کہ ایک چوتھائی جو دین کا حصہ ہے وہ سیدہ عائشہ سے ہمیں ملا ہے، اور کم و بیش 2200 سے زائد حدیثیں جو ہے وہ ان سے روایت ہیں سیدہ عائشہ سے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا. تو ہمیں تانا دیا جاتا ہے عام طور پہ کہ مسلمان جو ہے وہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ روا نہیں رکھتے، یعنی ان کے حقوق طلب کر لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ نیچا رکھتے ہیں. اب یہاں ہم دین ہی ایک خاتون سے سیکھ رہے ہیں، ہماری ماں ہے وہ، ان سے روایت مروی ہو رہی ہے، ان سے مسائل مروی ہو رہے ہیں، اور پھر آپ نے جو بات کہی کہ ایکسکلوزیو یعنی کسی اور سے وہ بات نہیں آ رہی. تو اسلام تو اتنا زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہے اور خواتین کو لے کے ایسا کہ وہ علم سے بڑی چیز کیا ہوگی وہ اس سے لے رہا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا کہنا ہے؟ دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام نے علم کے دروازے کسی کے اوپر بند نہیں کیے. سبحان اللہ. مرد ہو عورت ہو دونوں کے لیے جو ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اصل میں یہاں جو ہمارے یہاں کنفلکٹ تھوڑا آتا ہے وہ ماحول کے اعتبار سے آتا ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل ہونا کرنے کے لیے اس کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے ماحول. اگر ماحول اس کے لیے آپ مہیا کر دیں اچھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اس بات کو منع کرتا ہو کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ماحول خراب ہوتا ہے. اب آپ کو میں حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر خواتین جو ہے مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا، کہا کہ نہیں، روک دیا ان کو کہ بھئی اب نہیں آؤ. تو کچھ خواتین نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ ہمیں کیوں روک رہے ہیں. اب دیکھیں یہ خیر القرون کا دور ہے، خلفائے راشدین کا، حضرت عمر کا دور، ٹھیک ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں امن کتنا ہوگا، سکون کتنا ہوگا. لیکن ان کو جو ہے لگا کہ ماحول خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ماحول یعنی خواتین کے لیے بہتر نہیں ہے، تو انہوں نے منع کر دیا. اچھا یہ بات لوگ لے کے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ بھئی دیکھو عمر نے روک دیا. تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتی تھی نا، ان کے مزاج کو سب سمجھتی تھی. تو انہوں نے کہا اگر اللہ کے نبی آج زندہ ہوتے نا، یعنی وہ آج اگر ہمارے درمیان ہوتے تو اگر وہ اس ماحول کو دیکھتے تو وہ بھی منع کر دیتے. واہ واہ سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے. تو اصل میں ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، تو اس زمانے کے اندر ایک ماحول تھا. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے والد جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں علم الانساب کے، یعنی نسب جو سنایا جاتا ہے نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اسلام، تو وہ نسب کے ماہر تھے، یعنی پورے عرب کے نسب کے ماہر. آپ کو بولتے ہیں نسب کا ماہر ہونا اٹ مینس کہ وہ ایک بہت بڑے مورخ تھے اس زمانے میں. مورخ مثلا آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ بھائی فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا دادا ہے، یہ تو آپ اس کو ان سب کے حالات بھی پتہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے گھوڑوں کے بھی پتہ ہوتے، مثلا ان کو گھوڑوں کے بھی نسب یاد ہوتے تھے کہ یہ گھوڑے ہیں، اس کے اتنے نسب ہیں. تو وہ علم الانساب کے بہت بڑے ماہر تھے. تو جب مورخ تھے اور شاعر بھی بہت بڑے تھے، تو حضرت عائشہ نے ان کے تربیت میں رہی، تو وہ ایک ماحول ان کو ملا کہ وہ علم الانساب کی بھی ماہر ہو گئیں. اچھا شعر و ادب کی سب سے بڑے ماہر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. فضیلت میں یہ بھی ہے کہ وہ عرب کی تاریخ سب سے زیادہ جانتی تھی. ہاں کیونکہ ان کے والد سب سے بڑے ماہر تھے. تو ایک والد کے ساتھ ان کو یہ بھی ایک جو ہے ایڈوانٹیج ملا، ٹھیک ہے. اشعار والد صاحب چونکہ ماہر تھے، اور اس زمانے میں رواج یہی تھا کہ نسب وغیرہ یہ اشعار کی صورت میں سب کچھ یاد کیا جاتا تھا. تو وہ ہر چیز کے اوپر ان کو شعر یاد تھا. تو یہ تو ورثے میں ان کو مل گیا، ٹھیک ہے. باقی ان کی طبیعت بہت ذہانت فطانت تھی ان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسند ہے. جیسے ایک استاد کو اپنا وہ شاگرد سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے جو جلدی پک اپ کرتا ہے. ایک شاگرد ہوتا ہے نا، استاد نے کوئی بات کی، جو استاد کہنا چاہ رہے وہ فوراً سمجھ گیا، ٹھیک ہے، تو استاد کو وہ شاگرد بہت اچھا لگتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی طبیعت تھی کہ وہ جو اللہ کے نبی سوچتے تھے یا جو کہنا چاہتے وہ ان کو سمجھ آ جاتا تھا، اور وہ فوراً سمجھ جاتے تھے اس کا کیا مطلب ہے.
تو اب اللہ کے نبی نے جب ان کو تربیت دی تو پھر علمی اعتبار سے وہ قرآن بھی ان کو یاد ہوا، احادیث کی بھی سب سے بڑے عالم بن گئی۔ آپ کو ایک واقعہ میں سناؤں کہ ایک مرتبہ حضرت ایک صحابی نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزوں میں جو ہے نحوست ہے، گھوڑا، عورت اور کتا جو ہے، یہ منحوس چیزیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث آدھی سنی، کیونکہ اللہ کے نبی جب بیان کر رہے تھے تو یہ دیر سے آئے تھے۔ اچھا واقعہ کیا ہوا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جو ہے مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اللہ کے نبی جب وہاں گھر میں ہوتے تو اس وقت وہ سن رہی ہوتی، لیکن جب اللہ کے نبی مسجد میں بیان کر رہے ہوتے، خطبہ دے رہے ہوتے، تربیت کر رہے ہوتے، تو وہ آڑ لے کر ان ساری باتوں کو سنا کرتی تھی۔ تو ان کا علم دن بدن بڑھتا گیا ہے، تو علمی حیثیت ان کی اتنی مسلم ہو گئی کہ کوئی ان کو میچ نہیں کر سکتا تھا اپنے زمانے میں۔ تو یہ، اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک انتظام بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بنایا تاکہ وہ جو دینی نسبت تھی، دینی علم تھا، وہ اور امت کی عورتوں کی طرف منتقل ہو جائے، یہ چیز تھی۔ اچھا، ان کے بڑے سخاوت کے واقعات ملتے، بڑی سخی تھیں اور بڑی ڈونیشنز کیا کرتی تھی، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ بالکل بالکل، آپ کو حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے ان کو مبولا بیٹا بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور اسی حوالے سے کنیت بھی انہوں نے رکھی تھی ام عبداللہ حضرت عائشہ نے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دن انہوں نے ان کو 1,80,000 درہم بھیجے، صبح آئے نا بوریاں بھیجی 2 بھر کے پیسوں کی، رمضان کا موقع تھا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے باندیوں کا کہ بھائی جو مدینے میں غریب لوگ ہیں ان کو بلاؤ۔ اب غریب آنا شروع ہوئے تو یہ دیتی رہیں۔ جب شام کا وقت آیا نا عصر میں پورا خالی ہو گیا، تو اب افطاری کا وقت آیا تو باندی جو ہے ایک سوکھی روٹی لے کر آ گئی۔ تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے امیں درا، انہوں نے کہا آپ اس میں سے کچھ بچا کے آج گوشت ہی منگا لیتی۔ تو کہتی پہلے آپ مجھے بتاتی، اب تو ختم ہو گئے سارے، یعنی ایک رات کے اندر، ایک دن کے اندر۔ پھر بعض صحابہ کرام نے لکھا کہ ان کو 70,000 درہم آتے اور وہ ایک دن بھی اس کو نہیں رکھتی تھی، سخاوت اتنی تھی ان کی۔ سبحان اللہ۔ عبادت، سخاوت، تو یہ اللہ کے نبی کی سخاوت کا ایک پرتو تھا، آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک عکس تھا کہ یہ سخاوت انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھی تھی۔ پھر ان کے والد محترم کی سخاوت جو تھی، تو یہ لٹانے کا جذبہ ان کے اندر شروع میں سے۔ اچھا، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزانہ اٹھ کے صبح تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتی تھیں، اور اس کے علاوہ اور نمازیں بھی پڑھا کرتی تھیں ان کے ساتھ۔ تو وہ ذرا نقشہ بتایا نا کہ اللہ کے نبی، مطلب جن کے لیے 2 جہاں بنائے گئے، ان کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں، دیگر نمازیں پڑھ رہی ہیں، ان کے ساتھ ماحول میں بیٹھی ہیں، ان سے سن رہی ہیں، ان سے سیکھ رہی ہیں، تو وہ بڑا جو خوبصورت جو ایک ماحول ہے اس بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی تو فضیلت ان کی یہی ہے کہ جو ایک فضیلت میں ہم ذکر کر رہے تھے اور ایک رہ گئی جو سب سے بڑی فضیلت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر وحی آتی تھی۔ یعنی یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ جو اور ازواج تھی انہوں نے دیکھا کہ آپ کی رغبت زیادہ ہے، یعنی حضرت عائشہ سے آپ محبت زیادہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے خود ایک حدیث میں بھی کہا ہے کہ یا اللہ جہاں تک عدل و انصاف کا معاملہ ہے، یعنی اور بھی وہ تو میں کروں گا، ٹھیک ہے میں ذمہ دار، لیکن جو طبی یعنی انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے اس پر تو میرا اختیار نہیں ہے، تو اس پہ تو جو ہے میرے ساتھ درگزر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے پوچھا کہ بھئی دیگر ازواج کہتی ہیں کہ آپ جو ہے ان سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں، تو کہا ان کو کہو کہ کسی کے بستر پر میری کبھی وحی نہیں آتی، حضرت عائشہ کے بستر پر وحی بھی آتی، تو پاکیزہ اتنی تھی، پھر ان کے لیے تو قرآن کی آیات اتری نا۔ پھر ایک واقعہ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ مثلا یہ اللہ کے نبی کی جو خلوت کی یہ حدیث ہے یہ ہم تک پہنچی کہ وہ بتا دیں اللہ کے نبی ایسی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا، اللہ، اور ایک مرتبہ ایک پوری رات اللہ کے نبی جو ہے عبادت کرتے رہے پوری رات، اور کیا پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم انک علی کل شیء قدیر، کہ اگر آپ جو ہے ان کو جو میرے گناہگار امتی ہیں اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے تو تو معاف کر سکتے ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر تو پکڑ لے گا تو بھی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو بالکل پاک صاف ہیں, گناہوں کا کوئی تصور آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ پوری رات سجدہ کرتے ہیں, پوری رات رکوع میں رہتے ہیں, آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, سبحان اللہ, کیونکہ اس نے مجھے اتنے جو اعزازات دیے ہیں, اتنی نعمتیں دی ہیں, تو میں اس پر شکر تو اللہ کا بنتا ہے. تو یہ خلوت کی چیزیں ساری ہمیں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ملی ہیں. سبحان اللہ. شیخ صاحب جاتے جاتے, چونکہ آپ کی آواز بڑی پیاری ہے اور بڑی سریلی ہے اور آپ کا انداز بھی بڑا منفرد ہے, اگر کچھ اشعار ہو جائیں سیدہ عائشہ کی شان میں. تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی, تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی, تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا, رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا, فقط عرشی نہیں فرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا, شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا, اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا. سبحان اللہ. تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا, بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا. سبحان اللہ. اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں, اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی, اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ شیخ صاحب اپنے وقت کا. ناظرین کرام, آپ نے شیخ صاحب کی باتیں سنی. اللہ کے نبی کے ساتھ جو جڑ گیا وہ ہمارا ہو گیا, اللہ کے نبی کے ساتھ جس نے دشمنی کی وہ ہمارا دشمن ہو گیا. خیال رکھیے گا, اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.